مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ دعا قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارہ سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے، اور تمہیں سارے جہاں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔
اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔